اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینڈ آف ٹائمز کا ایک اور ایپیسوڈ، اور رضوان بھائی میرے ساتھ۔ رضوان بھائی، سب سے امپورٹنٹ جو آپ کا ایک وعدہ لوگوں کے ساتھ اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے، یاجوج ماجوج اور دجال، اور اس کے اوپر لوگ میسج بھی کر رہے ہیں اور لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ بہت سی مسکنسیپشنز، بہت سی ڈفرینٹ مختلف آراء لوگوں کے آج کل ہمارے علماء، اس میں علماء کرام بتا رہے ہیں یاجوج ماجوج کے وہ کھل چکے ہیں، اور یاجوج ماجوج بعض لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی آنا ہے، اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ دجال کے بعد آئیں گے۔ اگر وہ پہلے سے کھل چکے ہیں تو پھر بہت سی باتیں آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو معذرت، بہت ڈیلے ہو گیا، کچھ کاموں میں مصروف تھا، کچھ ریسرچ بھی، تھورو ریسرچ کرنے کی ضرورت تھی، اور سب کو دیکھنا، سب کی رائے دیکھنی ضروری تھی، سب علماء کا دیکھنا ضروری تھا کہ کیا کیا رائے رکھتے ہیں علماء اس بارے میں، اور اس کی پھر ریسرچ بڑی ضروری تھی۔ اس میں قرآن کی آیت رکھتا ہوں آپ کے آگے، جس کا مفہوم ہے کہ آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے، جو تخلیق ہے آسمانوں اور زمینوں کی، پلورل میں اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، کہ اس میں نشانیاں بڑی رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ذکر میں رہتے ہیں، یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ذکر میں مشغول رہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اسپرچولی کنیکٹڈ اللہ کے ساتھ۔ ذکر یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ ڈیجیٹل وہ ایک رنگ پہنی ہوئی ہے، اس کو بٹن دباتے رہیں گے اور آپ ذکر کرتے رہیں گے، تو آپ دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہے، میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں کر رہا، لیکن ایک اسپرچل کنیکشن جو ہوتا ہے نا ذکر کا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا جو ہوتا ہے نا، اس کو اسپرچل کنیکشن کہتے ہیں۔ وہ مینٹلی پریزنٹ ہوں گے تب آپ اللہ کے ساتھ، تب وہ ایک اسپرچل کنیکشن بنتا ہے۔ ادروائز تو آپ دنیاوی باتیں بھی کریں، ساتھ تسبیح بھی پھیر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ثواب تو ملے گا، لیکن وہ جو کنیکشن کا جو ایسنس ہے وہ اسی وقت ملے گی جب آپ پریزنٹ مائنڈ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرنے والوں کی بات، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر، زمینوں اور آسمانوں میں غور و فکر کرنے والوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتے ہیں۔ اور ہم نے قید نہیں ہونا، ہم نے کنویں کا مینڈک نہیں بننا، ہم نے ریسرچ کرنی ہے، ہم نے کوشچن کرنا ہے، ہم نے ان چیزوں پہ کوشچن کرنا ہے جو کہ ان اوتھینٹک جو چیزیں ہیں ان پہ ہم نے کوشچن کرنا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم اندھی تقلید کرتے ہیں جو کہ اوتھینٹک نہیں ہوتی، صرف اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑوں نے بھی وہ چیز کی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کوئی بیوقوف تو نہیں تھے، وہ ان کی کوئی سوچ ہوگی، کوئی بیس ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ تھاٹ ڈیولپ کی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اپنا یقین ڈیولپ کیا اس بات پہ، تو اسی وجہ سے ہم بھی انہیں کی تابع داری کریں گے۔ ضروری نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دور کے حساب سے اپنی جو ان کی کیپیبلٹی تھی سوچنے کی، اس کے حساب سے انہوں نے کام کیا۔ ہم اپنے جواب دیں ہیں، وہ اپنے حساب سے کام کیا انہوں نے، ہم نے اپنے حساب سے کام کرنا ہے۔ زمانہ آگے جا رہا ہے، قرآن پہ کوئی ایکسپائریشن ڈیٹ نہیں ہے، احادیث پہ کوئی ایکسپائریشن ڈیٹ نہیں ہے۔ جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے، ہم نے ایکسپینڈ کرنا، اپنی سوچ کو وسیع کرنا، ہم نے کنویں کا مینڈک نہیں بننا۔ کنویں کا مینڈک بنیں گے تو پھر ہم چل نہیں پائیں گے، ہم اس کا حق نہیں ادا کر پائیں گے قرآن کا، کیونکہ جو تدبر کرنے کا اللہ نے حکم دیا نا، غور و فکر کرنے کا حکم دیا زمینوں اور آسمانوں پہ، یہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس سے لوگوں نے بہت غلط رائے قائم کی ہے، انہوں نے تشبیہاً بات کی تھی۔ اچھا، وہ آپ جس شعر کی بات کریں وہ بانگ درا کے اندر جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یہ بانگ درا میرے ہاتھ میں ہے۔ محنت و سرمایہ دنیا میں صف آرا ہو گئے، دیکھیے ہوتا ہے کس کس کی تمناؤں کا خون،
حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب خیز ٹل نہیں سکتا وقد کنتم بھی تستعجلون. کھل گئے یاجوج ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اسی شعر کی بات کر رہے ہیں، اسی شعر کی بات کر رہا ہے. اس میں یہ جو کھل گئے یاجوج ماجوج کے لشکر تمام، میرے خیال میں یہ جو ایک مصرع اس کے اندر جو ہے جی یہ چھوٹی سی نظم ہے، اور یہ بیسیکلی نظم کا آپ کانسیپٹ دیکھیں کہ کس پہ بات ہو رہی ہے. یہ بات اس میں ہو رہی ہے، اچھا پہلے یاجوج ماجوج سے ہم دیکھ لیں. یاجوج ماجوج نے آ کے قتل و غارت کرنی ہے اور انسانوں کی قتل و غارت کرنی ہے، لیکن یہاں پر وہ تشبیہاً بات کر رہے ہیں. پہلے کہ محنت اور سرمایہ دنیا میں سفارہ ہوگا، یعنی کہ جو دنیا کے انہوں نے کیپٹلزم اور جو ہارڈ ورکنگ جو ہماری پبلک ہے اس کے درمیان جو ایک لڑائی، ایک جنگ کی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جو کارپوریٹ سسٹم آ گیا، یہ سارا کچھ اس پہ انہوں نے یہ بات یعنی کہ اس وقت کی یعنی کہ دور اندیشی ان کی دیکھی. انہوں نے اس وقت بھانپ لیا تھا کہ آگے یہ اب حالات آگے اس طرح ہونے لگے ہیں. اور یہ انہوں نے آگے کہا کہ اس میں دیکھتے ہیں کس کس کی تمناؤں کا خون ہوتا ہے. یہاں تمناؤں کے خون کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ویسے لٹرلی قتل و غارت کی بات نہیں ہو رہی. یاجوج ماجوج نے قتل و غارت کرنی تھی، یہاں پر تمناؤں کے خون کی بات ہوگی، یعنی کہ تشبیہاً ساری بات ہو رہی ہے. چھوٹی سی نظم ہے. کیپٹلزم کو بیسیکلی وہ یاجوج ماجوج سے تشبیہ دے رہے ہیں. جی بالکل. دنیا کا یہ جو کیپٹلزم نظام آ گیا یہ اس طرح سے کھا جائے گا. اب انہوں نے کہا کہ یہ حکمت و تدبیر سے اب یہ فتنہ رکنے والا نہیں ہے، اب یہ قیامت ڈھائے گا اپنی. یعنی کہ اس میں جو بات انہوں نے ایک آیت کوٹ کی ہے وہ آیت ہی قیامت کے اوپر ہے. تو اب ان کا اب یہ قیامت ٹل نہیں سکتی ہے، یہ اب یہ قیامت بپا ہو کے رہنی ہے، اب یہ لڑائی ہو کے رہنی ہے. اور اب یہ جو ہے یاجوج ماجوج کے لشکر یہ کھل چکے ہوئے ہیں اور ینسلون کہ یہ اب اتریں گے، یہ یاجوج ماجوج اترتے ہوئے دیکھ لیں. تو یہ سب تشبیہاً بات ہے. اس کو لے کر انہوں نے بہت سے ہمارے علماء ہیں انہوں نے اس کو کنفیوژن کا شکار ہے. انہوں نے کہا جی کہ اقبال صاحب نے یہ کہہ دیا تو اب تو کھل جانے چاہیے، تو کھل چکے ہوں گے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں یہ کلیئرٹی میں یہ موجود ہے. میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. یہ ڈیٹیل ایپیسوڈ نہیں ہے ہمارا یاجوج ماجوج کو. میں آپ کو سرسری تھوڑا سا نا اس کی تمہید کے طور پہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کہاں کہاں غلطیاں لوگوں کی ڈیکوڈنگ میں رہی ہیں. اور دوسری بات میں آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ جس میں کچھ اسکالرز نے بائبل کا ریفرنس کیا کہ بائبل میں موجود ہے جی کہ گوگ اینڈ میگوگ جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ غلط انہوں نے انڈرسٹینڈنگ لی ہے. بائبل میں جس سے انہوں نے انڈرسٹینڈنگ لی ہے وہ بک آف جینیسس ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مگوگ از اے پرسن، یعنی کہ ماجوج ایک بندہ ہے جو کہ بیٹا ہے جیفت کا، ٹھیک ہے، جو کہ بیٹے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے. یعنی کہ یہ مگوگ حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا ہوا، ٹھیک ہے. لیکن گوگ مینشن نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے بٹ نو گوگ از مینشنڈ، ٹھیک ہے. یہ میں ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ دیکھ لیجئے اس کو کہ گوگ از ناٹ مینشنڈ ان دس. یہ بک آف جینیسس میں ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ جو میگوگ ہے یہ از اے ڈفرنٹ پرسن، یہ کسی اور بندے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ بک آف ایزیکیل میں، یہ بھی بائبل ہی کا ریفرنس ہے، بک آف ایزیکیل میں چیپٹر 38 میں کلیئرٹی میں مینشن ہے کہ گوگ یعنی کہ ایک قوم ہے، ایک لوگ ہے، ایک بندہ ہے، اور جو میگوگ ہے وہ ایک لینڈ ہے. گوگ اینڈ میگوگ، گوگ فرام میگوگ. پہلے اس کو بائبل میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کو گوگ فرام میگوگ کہا جاتا تھا. بعد میں انہوں نے اس کو گوگ اینڈ میگوگ کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے فیبریکیشن کی اپنی، اسی میں چینجنگ کی تھوڑی سی. اس میں اگر ڈیٹیل اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے تو پڑھی تھی اس میں ڈیٹیل، اس میں کلیئرٹی میں تھا. دے یوز ٹو کال اٹ گوگ فرام میگوگ اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانے ان کے اسکرپچرز میں. اس کے بعد انہوں نے اس کو کر دیا گوگ اینڈ میگوگ. بہرحال یہ تھی بائبل جس کو غلط ڈیکوڈ کیا انہوں نے. یہ گوگ اینڈ میگوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جس کو یہ جینیسس جہاں سے حوالہ لیا وہاں کسی اور کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد انہوں نے اوپر سے یہ علامہ اقبال کے شعر کو ملا لیا، پھر یہ اس چیز کو ملا لیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سوراخ بھی ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس وقت وہ نکل بھی آئے تھے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرٹی میں اس کو ہاتھ سے نشان بنا کے بالکل چھوٹے سے سوراخ کا انہوں نے تشبیہ دی تھی کہ چھوٹا سا سوراخ ہے، اس میں سے وہ نکل نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سوراخ پھر اس کو بند کر دیا.
وہ ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ کلیئرٹی میں کہ وہ اس حد تک پہنچتے ہیں کہ وہ اس کو سراغ کرنے کے قریب جب ہوتے ہیں تو وہ اس کے بعد ان کو لوٹنا پڑتا ہے، تو وہاں سے لوٹتے ہیں. وہ میں آگے ایکسپلین کروں گا کہ کیوں لوٹنا پڑتا ہے ان کو، کیوں وہ اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے، جاب کو ایک دفعہ ہی کیوں نہیں کر لیتے، کیونکہ ہر روز وہ آتے ہیں، ہر روز وہ اس کو کھودتے ہیں، ہر روز وہ قریب ہوتے ہیں کہ اس کو توڑ دیں، لیکن پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں کہ ہم صبح آئیں گے. تو یہ ایسے ٹائم لوپ میں وہ کیوں سٹک ہوئے ہیں. تو بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ابھی میں جو آپ سے آگے بات رکھ رہا ہوں وہ یہ رکھ رہا ہوں کہ وہ ابھی نہیں نکلے ہیں، کیونکہ کلیئرٹی میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نکلنا ہے. تو یہ 5 احادیث تو مجھے صحیح احادیث ملی ہیں، اس کے علاوہ ضعیف حدیث تو اور بے تحاشا ہیں، لیکن جو صحیح حدیث ہیں 5-6 مجھے ملی ہیں. صحیح مسلم بھی ہے، اس میں ابن ماجہ بھی ہے، اس میں مسند احمد بھی ہے، اس میں ترمذی بھی ہے، اس میں یہ سب حوالے موجود ہیں صحیح حدیث کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ لوگ نکلیں گے، اور اللہ تعالیٰ پہلے وہی فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اب میں ایسے بندے بھیجنے لگا ہوں، ایسی قوم اتارنے لگا ہوں جن سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آپ کوہ طور پہ پناہ لے لیجئے. اب وہ بھی ایک کوشچن ہے کہ بھی تمام مسلمان کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تمام دنیا وہ مسلمان ہو جائے گی، اب وہ کیسے سب کے سب کوہ طور پہ پناہ لیں گے، وہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. بہرحال اس پہ بھی ہم ڈیٹیل ایپیسوڈ میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور دوسری چیز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، صحیح بخاری کی 3 احادیث ہیں، ایک نہیں 3، ٹھیک ہے. اس میں کلیئرٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1:999 کی ریشو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تم ایک ہو، یعنی کہ صحابی کو بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری نسل کا ایک کر لیا جائے تو ان کے مقابلے میں ان کی ریشو بنتی ہے 999 کی، یعنی کہ 1:999 کی ریشو ہے. اتنی زیادہ ان کی تعداد ہے. تو اگر ہم اس وقت 7 بلین اس وقت اگر ہم انسان موجود ہے نا اس وقت دنیا میں، تو 7 کو ملٹیپلائی کریں 1000 سے 7000 بلین کہ ان کی وہ اتنی زیادہ ان کی تعداد ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سے 2 پہاڑ ہیں جو کہ 7000 بلین لوگوں کو وہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز، قرآن کی آیت ہے جس میں کلیئرٹی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر بلندی سے اتریں گے، فرام ایوری ایلیویشن، ٹھیک ہے، دے ول ڈسینڈ. تو یہ کلیئرٹی میں یہ جو ینسلون کا ورڈ ہے نا، حضرت علامہ اقبال کا شعر بھی ہم نے آپ سے ابھی شیئر کیا، اس میں ینسلون کا جو ورڈ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسینڈ، اترنا. تو یہ ہر بلندی سے اتریں گے. اب اس میں ہر کا لفظ ہے. اگر آپ 2 پہاڑ لیٹس سپوز فور سیک آف آرگومنٹ اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ لیٹس سپوز کسی، اب دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے تو پاکستان میں ہے، تو پھر پاکستان کو ہم لے لیتے ہیں. لیٹس سپوز K2 اور اس طرح کا ایک اور پہاڑ، ان کے پیچھے یہ 7000 بلین اس وقت لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے. ان کو انہوں نے بند کر دیا حضرت ذوالقرنین نے دیوار لگا کے. اب وہ اس کے اوپر سے کیوں نہیں آ پا رہے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو اترنا بھی بلندی سے ہے. اگر اس کا مطلب ہے وہ اس قابل ہیں کہ بلندی سے اتر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اوپر سے بند کر دیا، وہ نیچے ہیں. 7000 بلین اس کے نیچے بھی نہیں رہ سکتے. اور ہماری جو سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ کلیئرٹی میں دیکھ سکتا ہے، ایک انچ کو دیکھا جا سکتا ہے، اس دنیا کے ایک پورشن کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں اس دنیا میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اتنی 7000 بلین کی قوم جو کہ نظروں سے اوجھل ہو، اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، میں بھی کچھ کوشچن رکھ رہا ہوں آپ کے آگے. ڈیکوڈ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ڈیٹیل ایپیسوڈ میں کریں گے. اور یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ میں نام نہیں لوں گا اسکالرس کے، غلط ڈیکوڈنگ ہے ان کی، 100% کانٹراڈکٹ کرتے ہیں احادیث سے. یہ کوئی میری تھیوری نہیں ہے، یہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیل ایپیسوڈ میں ہر چیز آپ کے سامنے احادیث سے رکھوں گا، قرآن سے رکھوں گا آگے، ہر چیز آپ کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ساری ایویڈنس اکٹھی کر چکا ہوں الحمدللہ. ڈیٹیل اس کی تھورو اسٹڈی کی ہے. قرآن سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا ریفرنس دوں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ کیسے معاملہ اس کو ہم ڈیکوڈ کریں گے. قرآن سے کریں گے، اس کو ہم حدیث سے کریں گے، ٹھیک ہے. ہم اس کو اور کسی چیز سے ڈیکوڈ نہیں کریں گے. یہ بائبل کا حوالہ صرف میں نے اس لیے دیا کیونکہ اس کو بہت سے اسکالرز نے بائبل سے حوالہ لیا تھا، اس لیے میں اس کو ایکسپلین کرنا ضروری تھا. اور بائبل سے ایک اور حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی تعداد ایسے ہے جیسے سمندروں کی ریت کے ذرے. یہ بھی بائبل کا حوالہ ہے. سمندر، اب پوری دنیا کے سمندر دیکھ لیں، ان کے ریت کے ذرے دیکھ لیں کتنی تعداد میں ہوں گے. یہ بائبل کہہ رہی ہے. اور ہماری بات صحیح بخاری سے اس کی بالکل میچ کر رہی ہے. 1000 ریشو 999. جی جی، یہ اتنی کلیئرٹی میں یہ چیزیں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وہی فرمائیں گے، اس کے بعد اتریں گے. نہ یہ گورے ہیں
نیلی آنکھوں والے ہیں، یہ انگلینڈ کے گورے نہیں ہیں، یہ یورپ کے گورے نہیں ہیں، یہ رشینز نہیں ہیں، یہ چائنیز نہیں ہیں. یہ سب غلط انڈرسٹینڈنگ ہے، سب غلط. ایک بھی یاجوج ماجوج کا اس وقت قوم کا بندہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ سب غلط ڈیکوڈنگ ہے جتنی بھی لوگوں نے کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ یہ سب کانٹرڈکٹ کرتے ہیں نا. دیکھیں جب تک آپ اپنے آپ کو تابع نہیں کریں گے نا حدیث سے، ٹھیک ہے، آپ اسپرچولی کنیکٹڈ ہو ہی نہیں سکتے دین کے ساتھ، کیونکہ احادیث ہی ہمیں گائیڈنس دیتی ہیں. اور جب آپ احادیث سے کانٹرڈکٹ کریں گے تو آپ کامن سینس جو ہے اس کو آپ یوز کریں. حدیث سے کانٹرڈکٹ کر کے آپ کیا ڈیکوڈ کر رہے ہیں؟ آپ کچھ بھی ڈیکوڈ نہیں کر سکتے. وہ تو آپ اپنے بڑوں کو فالو کر رہے ہیں یا اپنی کسی غلط انڈرسٹینڈنگ کو فالو کر رہے ہیں. وہ تو کام اللہ کے لیے ہو ہی نہیں رہا ہے. تو بہرحال ہم نے کام کرنا اللہ کے لیے، اور کیونکہ ہم نے نہ فیم کے لیے کرنا ہے نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. کیونکہ اگر ایفرٹ اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اس ایفرٹ کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. تو بہرحال ان اینی کیس میں ایک اور آپ کے آگے بات رکھتا ہوں. کوشچن ہے، میں ابھی صرف کوشچن رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی غلط طریقے سے اس کو ڈیکوڈ کیا گیا سارے معاملے کو، اور غلط انڈرسٹینڈنگ پھیلائی گئی لوگوں میں. احادیث کے مطابق یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مسلمانوں کو لے کے چلے جائیں گے، پناہ لے لیں گے، اس کے بعد یہ لوگ پوری دنیا میں سارے کے سارے پانی پی جائیں گے. جب اتریں گے ہر بلندی سے یاجوج ماجوج، پوری جہاں سے گزریں گے پوری دنیا کا ہر پانی پی جائیں گے. یہ حدیث کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. سمندر ہو گئے، دریا ہو گئے، سب پی جائیں گے، خشک ہو جائے گا سب کچھ، اور جہاں سے گزریں گے اس چیز کو تباہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک پورا تباہی پھیر دینی پوری دنیا میں. اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بیمار کر کے ان کی گردن میں کیڑا پیدا کریں گے یا وہ بیماری پیدا کریں گے. بہرحال وہ بات اور کہیں نکل جائے گی. بہرحال وہ اللہ کی طرف سے ان پر موت آ جائے گی، سب کے سب مر جائیں گے. اس کے بعد جب وہ اتریں گے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ زمین پر اتریں گے. میں اس کو ایکسپلین کروں گا بعد میں. جب وہ زمین پہ اتریں گے سارے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان جب اتریں گے زمین پر، تب وہ ایک بالشت جگہ بھی ان کو خالی نہیں ملے گی ان کی لاشوں سے جو بھری نہ ہو، ان گندگی سے، ان کی بدبو سے، ان کی لاشوں سے. یعنی کہ پوری دنیا کتنی بڑی ہے ہماری، نیوزی لینڈ سے لے کے آپ امریکہ تک آپ دیکھ لیں، پورا کور کریں نا، آل دا وے فرام ایسٹ ٹو ویسٹ. اس کو اگر آپ کور کریں تو یہ دنیا کتنی بڑی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بالشت بھی، ایک حدیث نہیں ہے، یہ صحیح حدیث کے ڈفرینٹ ریفرنسز ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک بالشت بھی جگہ نہیں ملے گی آپ کو جو خالی ہوگی. یعنی کہ اتنی زیادہ تعداد ہے. یہ بھی ثابت کر رہی ہے 1:999 ریشو کو. یہ بات بھی، یہ پوائنٹ بھی اس کو میچ کر رہا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اب اس کے بعد وہ اب اس دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے انسان، کیونکہ پوری جگہ تو لاشیں پڑیں گی. اب کیا کریں گے؟ پھر وہ دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے. پھر اونٹوں کی گردنوں والے پرندے آئیں گے. اب کلیرٹی میں یہ بات ہے، اونٹوں کی گردنوں والے، یہ بھی 5-6 ڈفرنٹ صحیح حدیث ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اونٹوں کی گردنوں والے پرندے کہاں ہیں؟ اب یاجوج ماجوج 1:999 کی ریشو آپ نے یہ دیکھنا ہے. یہ کتنے بن گئے؟ 7,000 بلین بن گئے. اب 7,000 بلین کو اٹھانے کے لیے پرندے بھی ایٹ لیسٹ 7,000 بلین تو آنے چاہیے. ٹھیک ہے، 7,000 بلین پرندے، وہ کون سے اونٹوں کی گردنوں والے پرندے ہیں؟ ہم نے ہماری کیا ان کو کیوں اتنے ہی ہمارے بیچارے کمزور ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں؟ اتنی زیادہ سپیشیز موجود ہیں یاجوج ماجوج کی بھی اور یہ پرندوں کی بھی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. 7,000 بلین یاجوج ماجوج بھی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے دنیا میں، اور 7,000 وہ پرندے بھی اونٹوں کی گردنوں والے ہیں. علیحدہ سے اس کو ڈیفائن کیا حدیث نے. وہ آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب لے کے کہاں جائیں گے یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو جو حدیث کہہ رہی ہے. لیکن آپ یہ سمجھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اس دنیا کو پاک کر رہا ہے نا ان سے، بھئی یہی ریزن ہے نا. تو دنیا ان کی لاشوں سے بھری ہوئی. آپ تھوڑا غور کیجیے نا، کامن سینس کو یوز کیجیے. دنیا بھری ہوئی ہے ان کی لاشوں سے. پرندے کہیں سے آئے، 7,000 بلین پرندے کہیں سے آئے، 7,000 بلین لاشوں کو کہیں اٹھایا پوری دنیا میں سے. اب کہاں پھینکنا ہے؟ Where would you drop them? کہاں پھینکیں گے آپ ان کو؟ کسی سمندر میں پھینکیں گے؟ سمندر تو وہ پی چکے ہیں، پانی تو ہے ہی کوئی نہیں. کہاں پھینکیں گے ان کو؟ 7,000 بلین ہے نا، اور پوری دنیا میں بدبو سے پھیلی اور رہنے کے قابل نہیں، سانس نہیں لیا جا رہا.
اور بیماری پھیل رہی ہے, اس میں طبیعت لوگوں کی خراب ہو رہی ہے, تو کیا کریں گے؟ وہ کہاں اٹھا کے لے جائیں گے؟ یہ بھی کوشچن ہے. اٹھا کے لے جائیں گے, کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ کلیرٹی میں اس کو ایک جگہ کا نام لیا گیا محبل. محبل ورڈ یوز کیا گیا. ایک وہ حدیث ہے, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, اس میں جو صحابی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں, اس میں کوشچن کرنے والے نے صحابی سے پوچھا کہ یہ محبل جگہ کہاں ہے جہاں یہ لے جائیں گے؟ تو صحابی ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جہاں سے سورج نکلتا ہے. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں تو آپ دیکھیں دنیا میں سب سے پہلے سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ نیوزی لینڈ سے نکلتا ہے, ہمیں یہ بات پتہ ہے. تو نیوزی لینڈ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے دنیا کا, بڑا چھوٹا سا میپ میں دیکھیں گے آپ, تو وہاں تو 7000 بلین نہیں آ سکتے, اور وہ دنیا کو تو وہ دنیا کا حصہ ہے نا, تو وہ وہاں پر پھینکیں گے تو بات تو نہیں بنے گی. تو اس کا مطلب کہ دنیا کو پاک کرنا ہے ان کی لاشوں سے اللہ نے. یہی ہے ہمارا دعا ہے نا کہ اللہ ان کو لے جا کہیں پہ. تو بہرحال یہ سب اتنے زیادہ کوشچنز ہیں جو کہ ان کی ڈیکوڈنگ, جو کہ ٹپیکل مائنڈ سیٹ کی ڈیکوڈنگ جو یاجوج ماجوج کی آج تک ہمیں یہ سناتے آئے ہیں, اس کے مطابق یہ ڈاٹ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. بہت زیادہ گیپس ہیں ان کی ڈیکوڈنگ میں, بہت زیادہ فلاز ہیں, کانٹراڈکشن ہے بہت زیادہ. تو میرے یہ اس ایپیسوڈ کا, اس ویڈیو کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ فلاز بتاتا, آپ کو یہ کانٹراڈکشن بتاتا. اچھا یہ میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کر لوں کہ بڑے سالوں سے میرے دماغ میں کوشچن تھے یاجوج ماجوج کو لے کر. اچھا یاجوج ماجوج از دا کی. یاجوج ماجوج کو آپ ڈیکوڈ کر لیں گے نا, تب آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا. آگے دجال کو سمجھنا ہے, آگے دابت الارض کو سمجھنا ہے, آپ نے یہ سورج کو جو مغرب سے نکلنا ہے, یہ سارے معاملات سمجھنے آسان ہو جائیں گے پہلے یاجوج ماجوج کو اگر سمجھ لیں گے آپ. اس لیے یاجوج ماجوج کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بہت سے کوشچن تھے میرے دماغ میں یاجوج ماجوج کو لے کے. تو یہ ہمارے ایک دوست ہیں علی بھائی, ان سے ملاقات ہوتی ہے آج سے کچھ 2.5-3 سال پہلے. تو انہوں نے ان سے ایک چیز مجھے نالج اللہ تعالیٰ نے دیا, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. وہ بات اتنی فٹ بیٹھی, تمام باتوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے, ڈاٹ کنیکٹ کرنے کے لیے نا, وہ ایک چیز دماغ جیسے کھڑکی نہیں کھل جاتی دماغ کی, تو میرے دماغ کی اللہ تعالیٰ نے وہاں کھڑکی کھولی. میں کہا یار یہ تو معاملہ ہی حل ہو گیا, یہ جو آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے. اس کے بعد میں نے ریسرچ کی اپنی, بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کرتا گیا, کئی سالوں کی ریسرچ تھی. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈیٹیل ایپیسوڈ کروں گا آپ کے ساتھ, جس میں ساری ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ہمیں اجازت دیں نعمان بھائی. اچھا ماشاءاللہ سے آپ نے یہ کہا کہ ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا, تو اتنی تفصیل آپ نے پہلے سے بتا دی ہے, تو مجھے تو لگتا ہے یہی ایک ڈیٹیل ایپیسوڈ ہے. تو جس کی ابتدائیہ اتنا ڈیٹیلڈ ہے تو اس کی ڈیٹیل کتنی ڈیٹیلڈ ہوگی. تو یہ ناظرین آپ اسٹے ان ٹچ کہ یہ ایک ایپیسوڈ آ رہا ہے رضوان بھائی کی طرف سے دجال کا اور یاجوج ماجوج کا. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.